بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15.5 سال کی ہوئیں تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے عذر فرما دیا اور معذرت کر لی کہ میری بیٹی کی عمر کم ہے اور تمہاری عمر زیادہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی عمر 21 سال ہو گئی تھی، انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نعمت عظمیٰ کا عطا فرمانے کی درخواست کی۔ ان کی درخواست کو سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ یہ رشتہ منظور کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور منگنی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، جاؤ اور ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور انصار کی ایک جماعت کو بلا کر لاؤ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور مہر تقریباً 400 درہم مقرر فرمایا اور ایک طباق میں تھوڑے سے چھوارے رکھ کر حاضرین کو پہنچائے۔ اس کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم فاطمہ کو علی کی گھر پہنچا دو۔ چنانچہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایمن کے ہمراہ خاتون جنت کی رخصتی فرما دی۔ حضرت ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا کر آ گئیں۔ یہ دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی رخصتی ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، پانی لاؤ۔ وہ ایک پیالے میں پانی لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا، ذرا سامنے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اور ان کے سینے مبارک پر کچھ پانی چھڑکا۔ پھر فرمایا، پیٹھ میری طرف کر دو۔ پھر ان کے دونوں شانوں پر پانی چھڑکا۔ پھر دعا دی کہ اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر ان سے فرمایا کہ باقی پانی تم پی لو۔ چنانچہ انہوں نے پانی پی لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم پانی لاؤ۔ وہ گئے اور وہ بھی پانی لے کر آئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا کٹورا لے کر اس میں لعاب مبارک ڈالا اور ان کے سر اور سینے پر کچھ پانی چھڑکا، لیکن پشت کی طرف دونوں شانوں کے درمیان نہیں چھڑکا، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے لیے عطا فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لے جانے کے بعد ایک پیالہ میں پانی لیا اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پانی پر دم کیا اور دونوں کے آگے پیچھے چھڑکا اور پینے کے لیے پی فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم اس سے وضو کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور خوش نصیب اولاد ہونے کی دعا دی اور اچھی پاکیزہ دعائیں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ خیر و برکت کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں عطا فرمائی، جن میں 4 گدے، 2 رضائی، 2 چاندی کے بازو بند، 1 چادر، 1 تکیہ، 1 پیالی، 1 مشکیزہ اور 1 چکی آٹا پیسنے کے لیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 پلنگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لے جانے کے بعد گھر کے اندر کے کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری، مثلاً گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، آٹا پیسنا، پانی بھرنا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی، اور گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ڈالی کہ گھر سے باہر کے کام انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ۔ نکاح کے بعد دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ فرمایا۔ ولیمہ کے اندر چند سا مکو، 1 سا تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے، اور چند جو کی روٹیاں اور کچھ کھجوریں تھیں۔ بس اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
اپنا ولیمہ فرمایا۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے اس نکاح کا، جس کے کرنے والے دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ چوتھا خلیفہ راشد ہیں۔ تو تمام نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کا کس سادگی کے ساتھ اور کس اختصار کے ساتھ اور کس سہولت و آسانی کے ساتھ اور کتنے معمولی طریقہ پر اپنی بیٹی کا نکاح فرما رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کس سادگی کے ساتھ ولیمہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور ایک مسلمان کی شادی کیسی ہو اس کے لیے اس میں بڑی ہدایات ہیں اور بڑی تعلیمات ہیں، اور دراصل یہ طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ سارا شادی کے شرعی احکام صفحہ 39 سے 51 پر ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد الیاس کی جو کتاب ہے اس کے اندر۔